میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ ارے میں تو جاتا، میں تو جاتا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماع کا آغاز ہونے جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ بخت خفتا، بخت خفتا، بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، کہ بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، کہ بخت خفتا نے خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ ارے چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ اور یہ بشیر صاف مالک کہ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا۔ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، کہ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا۔ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، اور ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا۔ ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا۔ بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ اور یہ اس کلام کا بہت ہی مشہور شعر میں حاصل کرنا، سماعت فرمائیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ حضور مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ ارے میں تو جاتا، میں تو جاتا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی آج ہم میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے. غور سے سماعت فرمائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. حقوق العباد کی ادائیگی پر قرآن و حدیث میں بڑی بشارتیں موجود ہے اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں ہے. حقوق العباد تو بہت ہے، یہاں ہم چند کے حقوق اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. آئیے انشاءاللہ ہم مرد پر عورت کے کتنے حقوق ہیں انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں. مرد پر عورت کے حقوق. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بانی اسلام کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں ہر شخص اپنے حقوق اور فرائض سے غافل تھا. مرد عورتوں سے اپنے سارے حقوق ادا کرواتے تھے، مگر عورتوں کو ایک لونڈی کی حیثیت سے رکھتے تھے. نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی قدر و منزلت دیتے تھے. مذہب اسلام کی جلوہ گری ہوتے ہی ساری انسانیت کو اس کے حقوق کا آشنا کر دیا گیا. مردوں کے ان کو حقوق بتائے گئے، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے قانون الہی اور آسمان سے نازل ہوا. مرد پر نکاح کے بعد عورت کے حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. اگر وہ اس میں کوتاہی برتتا ہے یا اسے فراموش کرتا ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے عذاب خداوندی کا سزاوار ہوگا اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی کرو. اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. شوہر پر لازم ہے کہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. شوہر پر بحیثیت شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے کھانے، کپڑے اور رہائش کی ذمہ داری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام عدل و مساوات کا مذہب ہے. اسلام نے جس طرح عورتوں پر ان کے شوہر کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح شوہر پر بھی عورتوں کے حقوق رکھے ہیں. آج اسلام پر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں سے ان کے حقوق چھین لیے، معاذ اللہ، ان کو پابند سلاسل کر دیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مقدس کی صرف مذکورہ آیت کو انصاف و دیانت کی نگاہ سے پڑھ لے تو دشمنان اسلام کی آنکھ کھل جائے کہ اسلام نے جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق رکھے ہیں اور اسی طرح مردوں کو بھی عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. اسلام نے تو عورت کو وہ عزت اور مقام دیا ہے کہ دوسرے کسی ہی مذہب میں وہ مقام حاصل نہیں. مذکورہ آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں اسلام سے پہلے عرب بلکہ ہندوستان میں بھی عورت مثل والی مویشی سمجھی جاتی تھی. شوہر صرف اپنی خدمت کے لیے کھانا کپڑا دے کر ان سے غلاموں جیسا برتاؤ کرتے تھے، بلکہ انہیں جائیداد کی طرح استعمال کرتے تھے. اللہ اکبر. اسلام نے عورت کو نیچے سے اوپر اٹھایا، اس کے حقوق بھی قائم کیے، مگر چونکہ بالکل برابری قائم کرنے میں گھر کا انتظام قائم نہیں رہ سکتا، ملکی و خانگی انتظام کے لیے کوئی افسر ضرور ہونا چاہیے. اگر ملک میں کوئی بادشاہ نہ ہو، سب برابر ہو تو اس کی بربادی یقینی ہے. ایسے ہی اگر گھر میں کوئی حاکم نہ ہو، سب یکساں ہو تو گھر کی تباہی لازمی ہے. اس لیے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا، کیونکہ مرد میں قوت شجاعت، عقل وغیرہ زیادہ، نیز اس کے ذمہ بیوی کا سارا خرچ. بعض حقوق تو مشترک ہے اور بعض خاص حقوق مشترکہ دو قسم کے ہیں. ایک حقوق شرعی جس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور جن کے ادا کرنے پر حاکم مجبور کر سکتا ہے. دوسرے حقوق اخلاقی
جن کا اخلاقی کہ جن کا ادا کرنا ضروری مگر ان کا عدالت میں دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورت کے حقوق شرعی مرد پر 4 قسم کے ہیں۔ عورت کے حقوق شرعی مرد پر 4 قسم کے ہیں۔ ایک، کھانا کی جیسے خود کھائے اور بھی کھلائے۔ دوسرا، کپڑا کی جیسا خود پہنے اور اسے بھی پہنائے اور حسب حیثیت اسے آرام میں رکھے۔ تیسرا، مکان کی حسب حیثیت اسے رہنے کے لیے جگہ دے۔ اور چوتھا، مزاحمت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرد کے لیے ضروری ہے کہ بیماری میں اس کا علاج کرائے، کبھی کبھی اس کو مائکے والوں سے بھی ملاتے رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے اچھا لباس پہنتا ہوں، جب میلے کپڑے میں وہ مجھے بری معلوم ہوتی تو میں اسے کب اچھا معلوم ہوں گا۔ حدیث شریف میں ہے، اگر تم قیامت میں مجھ سے قرب چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو راضی رکھو، بلکہ اس کی خوشنودی کے لیے اس کے مائکے والوں بلکہ اس کی سہیلیوں سے بھی اچھا سلوک کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی طرح سے قربانی کرتے، جس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ لہٰذا مرد کو چاہیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد تیجا، 10واں، 40واں برسی، صدقہ وغیرہ اس کے ایصال ثواب کے لیے کرے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ زندگی میں اپنی بیوی کو جن عورتوں سے محبت و میل ہو وہ فاتحہ کا کھانا انہیں بھیجے، اسے بعد وفات اچھائی سے یاد کرے، اس کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرے، اس کے ماں باپ و اہل و عیال قرابت کا ہمیشہ احترام کرے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں سے یہ سلوک کیا تو بیوی کے ماں باپ و اہل قرابت تو زیادہ سلوک کے حقدار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک دونوں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ہم جانتے ہیں سب سے اچھا کون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے تم سے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے ہمیں یہ سمجھتا ہے، تم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو وہ سب سے بہتر انسان ہے، کیونکہ بیوی مرد کے زیر دست ہوتی ہے، اس کو حاکم بنا دیا گیا ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے تصرفات کو بیجا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو اپنی بیوی کی نظر میں بہتر ہو، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بھی پیش فرمائی کہ میں تم میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ رفق و نرمی کا معاملہ برتاؤ کیا ہے، کبھی کسی کی حق تلفی نہ ہونے دی، اور تمام ازواج کے درمیان عدل و مساوات کا خاص خیال فرمایا ہے۔ آپ ان کی دلجوئی بھی فرماتے تھے۔ آپ کی ذات زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے رہنما و رہبر ہے، لہٰذا اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا چاہیے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 3 باتیں ذہن میں کیجئے۔ لوگوں نے سنا کہ جب رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف کے وقت آہستہ آہستہ یہ 3 باتیں فرماتے تھے: نماز پڑھو، نماز پڑھو، لونڈی غلامی کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اور عورتوں کے بارے میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ اکبر، یہ تمہاری قید میں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت و وصیت مذکورہ 3 باتیں ہیں۔ گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے تعلق سے 3 باتوں کا زیادہ خدشہ تھا، اس لیے آپ وصال شریف کے وقت بھی ان 3 چیزوں کی تاکید فرما رہے تھے۔ آج ہمارے درمیان یہ تینوں باتیں عام ہو چکی ہے، ہم نمازوں سے دن بدن غافل ہوتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنے زیر دستوں اور اپنے نوکروں پر ظلم و زیادتی کی عادت بن چکی ہے، اللہ اکبر۔ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں یہ 3 باتیں عام ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے اپنی وفات کے وقت بھی ان 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ہم اگر محبت رسول کے دعوے دار ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی کی کیا نصیحت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سماعت فرمائیں گے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نکاح کے آداب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اپنی بیویوں کے ساتھ مزاح اور خوش طبعی کرے، ان سے رکا نہ رہے، ان کی عقل کے موافق رہے، اس لیے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حتیٰ کہ بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ کی دیکھے کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، دوبارہ دوڑنے کا اتفاق ہوا، حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا، یعنی اب ہم تم برابر ہو گئے۔ ایک دن حبشیوں کی آواز سنی کہ کھیلتے اور کودتے رہے۔ حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: تم چاہتی ہو کہ دیکھو؟ وہ بولی: ہاں۔ آپ نزدیک تشریف لائے اور ہاتھ پھیلایا۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بازو پر ٹھوڑی رکھ کر دیر تک دیکھتی رہی۔ آپ نے فرمایا: عائشہ اب بس نہ کرو گی؟ تو جب وہ چپ رہی 3 بار آپ نے فرمایا، تب انہوں نے بس کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگوں نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے جب وہ گھر میں آئے تو ہنستے ہنستے داخل ہوا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان مذکورہ نصیحتیں ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور اگر شوہر ان نصیحتوں پر عمل کرنے لگ جائے تو اجوازادی زندگی بحسن و خوبی گزر جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نصیحتوں پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بطور مثال پیش فرمایا، تاکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجواز زندگی کو دیکھ کر آپ کی امت اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی اجوازادی زندگی مسرت و خوشی کے ساتھ گزار سکے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے میاں بیوی کے کچھ حقوق سماعت فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے سن کر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کچھ خامیاں، غلطیاں، گستاخیاں ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الاکرام وابن کریم وبارک وسلم۔
صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مجیب الدعوات یا مسبب الاسباب یا حنان یا منان. یا اللہ جو کچھ درس دیا گیا یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس پر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں خوشگوار والی زندگی عطا فرما, سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما. یا اللہ رزق حلال رزق طیب عطا فرما, حرام کاری سے بچا, زنا کاری سے بچا, بدکاری سے بچا. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ, اس دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا. یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے یا اللہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما, جو بیماروں میں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.